بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان المبارک کی برکات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب کامیاب انسان کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان یہاں چند روز کا مہمان ہے، اپنی مہلت اور مدت مکمل ہونے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں اپنا وقت گزارے، جو اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہے، جس کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ فقد فاز فوزا عظیما، اس پر صادق آتا ہے۔ اب رمضان المبارک میں معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرمایا کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام دنوں کی عبادت بھی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، تاہم رمضان المبارک میں آپ کی یہ عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے راستے میں خوب خرچ فرماتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے، یعنی بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناجات میں بہت ہی زیادہ گریہ زاری فرمایا کرتے تھے کہ بہت روز کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے، دعا کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے۔ ان 3 باتوں میں رمضان المبارک کے اندر تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی۔ عبادت کے اندر جستجو زیادہ کرنا، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا، اور دعاؤں کے اندر گریہ زاری کرنا۔ ہم رمضان المبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روز تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تھک جایا کریں، کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ آنکھیں آج جاگیں گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئیں گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ اب یہ تو ہے ہی نیکیوں کا سیزن۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان کے کاروباری سیزن آیا کرتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ اپنی محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، وہ اپنی دیگر مصروفیات ترک کر دیتا ہے، وہ دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے کہ یہ میرا سیزن ہے، اس لیے میں زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا، رات کو اسے سونے کی فکر نہیں ہوتی، اس کو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے کہ میں کس طرح اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو۔
اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کمانے کا سیزن ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت کے حصول کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک سیزن کی مانند ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ محض کھانے پینے سے رکنے تک محدود نہ ہو، بلکہ روزے دار کی آنکھیں بھی روزہ دار ہوں، زبان بھی روزہ دار ہو، کان بھی روزہ دار ہو، ہر چیز اس کی روزہ دار ہو۔ جب ہم اس طرح سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک روزہ دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت جب دامن پھیلائیں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ جنت کی آرائش۔ رمضان المبارک کا مہینہ عجیب برکات کے نزول کا مہینہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے۔ جنت کو ایمان والوں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب پہلی رمضان کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ آج کے دن جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جائیں۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے جیسے دولہا کی خاطر دلہن سجاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار رمضان۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ شعبان میں ہمارے لیے برکات عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، یعنی رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ روزہ دار کی فضیلت۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزہ دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں میں چینٹیاں، پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزہ دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے ایک لمحہ کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو ایک گولڈن چانس ہے، ایک سنہری موقع ہے کہ رمضان المبارک ایمان والوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ جس طرح بہار کے مہینے میں ہر طرف خوشبو ہوا کرتی ہے، درخت ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھول کھلے ہوتے ہیں، باغوں میں جائیں تو فضا مہکی ہوتی ہے، کیوں ہر بندہ کہے گا جی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف سبزہ دکھائی دے گا، ہر طرف خوشبو آئے گی۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح کی رحمت، اس کی شام میں رحمت، اس کے تہجد کے اوقات میں رحمت۔ جو انسان اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہے، اس کے لیے سنہری موقع ہے، شاید گولڈن چانس ہے۔ یہ سنہری موقع کا لفظ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہو کیونکہ یہ لفظ اس موقع پر بالکل فٹ آتا ہے۔ اب سلف صالحین کے واقعات۔ سلف صالحین اس مہینے کی برکات سے کیسے فیض یاب ہوتے تھے، اس کی چند مثالیں یہ ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ویسا انداز آ جائے کہ ہمارے اسلاف کیسے گزارتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے، ایک رات میں، اور 3 قرآن پاک تراویح میں سنا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک، 60 قرآن پاک دن اور رات میں، 3 تراویح میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کا معمول۔ حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب 29 شعبان کا دن ہوتا تھا تو اپنے مریدین اور متوسلین کو جمع فرما لیتے اور سب کو مل لیتے اور فرماتے کہ بھئی اگر زندگی رہی تو اب رمضان المبارک کے بعد ملاقات ہوگی، اور اپنے ایک خادم کو بلاتے اور اسے ایک بوری دے دیتے اور فرماتے کہ رمضان المبارک میں جتنے خطوط آئیں وہ سب اس بوری میں ڈال دینا، زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد ان کو کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک نہیں دیکھا کرتے تھے،
فرماتے تھے کہ یہ مہینہ بس میں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے یہاں پورا رمضان المبارک اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا معمول تھا۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے جاتا، اس کو مسجد میں بستر لگانے کی جگہ نہیں ملا کرتی تھی۔ دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ وہاں گزارنے کے لیے آتے تھے اور پورا رمضان المبارک عبادت اور یاد الہی میں گزار دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں روزہ دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان 3 اشروں کی فضیلت جو رمضان المبارک میں 3 اشرے آتے ہیں، یہ برکات کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا پہلا مہینہ، اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، درمیان کے 10 مغفرت کے ہیں اور آخر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے انسان کی بخشش کے۔ اب اس میں تو جنت کی سیل لگی ہوتی ہے، بازاروں میں بعض چیزوں کی سیل لگتی ہے، پاکستان میں بھی سیل لگنے کا رواج بڑھ رہا ہے کہ فلاں جگہ جوتوں کی سیل لگی۔ جب سیل لگ جاتی ہے تو بیش و قیمت جوتے سستے داموں مل جایا کرتے ہیں، کیوں؟ جی سیل جو لگ گئی۔ اب ایک عام دستور ہے کہ جب کسی چیز کی سیل لگ جائے تو بیش کم قیمت چیز کم داموں پر مل جایا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں، تو پھر انسان کیوں نہ حاصل کرے؟ حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس سے اس کی رحمتوں کو مانگیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کا معمول۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ اپنے بارے میں فرماتے تھے، میں اکابرین ہی کے نقش قدم پر رمضان المبارک میں یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارتا تھا۔ میرا معمول تھا کہ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت میں لگا رہتا، کچھ وقت نوافل وغیرہ میں گزارتا، اسی طرح وہ پورا مہینہ اپنی عبادت میں لگا دیتے تھے۔ اب یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو، سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔